زندگی وہ کہانی ہے جس میں من چاہے کردار نہیں ملتے۔ کم ظرفوں سے شکوہ نہ کرو، خاموش رہو، مضبوط رہو۔ باتوں کے پاسدار لوگ تھے، وعدوں سے پھر گئے، نظروں سے گر گئے۔ اخلاق کبھی نہیں ہارتا ہے اور تکبر کبھی نہیں جیت پاتا۔ ان آنسو کی قیمتیں چکانی پڑتی ہے جن آنسو کی وابستگی آپ کی ذات سے ہوتی ہے۔ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھایا کرے، کیونکہ بعض اوقات آپ کی ذات کسی کے لیے وبال جان بن جاتی ہے۔ آسانیاں بانٹنے والے بنے تاکہ کل کو حساب میں آسانی رہے۔ ایک غلطی جو آپ کو عاجز بناتی ہے اس کامیابی سے بہتر ہے جو آپ کو مغرور بنا دیتی ہے۔ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیک عمل دکھاوے کے لیے کرتے ہیں۔ قبر کی کھدائی کے دوران اگر سام بچھو نکل آئے تو عیب کی بات نہیں، یہ چیزیں زمین میں ہی رہتی ہے۔ بعض لوگ جہالت کے باعث قبر کے کھدائی کے دوران نکلنے والے سانپ بچھو کو دیکھ کر میت کو جہنمی مستحق عذاب کہتے ہیں۔ یہ گناہ ہے، یہ میت کی توہین ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے۔ الفاظ میں کہاتی ہے کیفیت دل کی، محسوس جو ہوتا ہے بتایا نہیں جاتا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ کوئی کام ناممکن ہے تو اسے ناممکن بنانے والے تم خود ہی ہوں گے۔ کسی کی چاہت کو اتنا نہ آزمائے کہ اس کا چاہت ہی مر جائے اور آپ اس کی چاہت سے محروم ہو جائے۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلتے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ طاقت نفرت پیدا کرتی ہے، نفرت بغاوت پیدا کرتی ہے اور بغاوت طاقت کو اڑا دیتی ہے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے مگر احساس کوئی کوئی رکھتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے۔ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ۔ پوری دنیا کی معذرتیں مل کر بھی ایسے انسان کے لیے کافی نہیں ہو سکتی جسے اس کے پسندیدہ شخص نے مایوس کیا ہو۔ صبر کی ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے، جب آ جاتا ہے تو پھر کسی بھی چیز کی طلب نہیں رہتی۔ قدر کرو ان کی جو تم سے بنا مطلب کے چاہت کرتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں پیار کرنے والے کم اور درد دینے والے زیادہ ہے۔ انسان جھوٹ بولنا تبھی سیکھتا ہے جب اس کو سچ بولنے کی سزا دی جائے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ کسی مشکل میں کسی بزدل سے کوئی مشورہ مت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری بچی ہوئی ہمت کو بھی ختم کر دے گا۔ اگر وہ شخص جھوٹا اور بزدل نکل آئے جس کی محبت کی خاطر آپ نے اپنے آپ کو خوار کر دیا ہو، پھر احساس زیاں نہیں ہوتا، پھر کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ عورت اور مرد کی لڑائی صرف اتنی سی ہے، اگر عورت جھک جائے تو مرد ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ یہ زندگی ہے، کوئی فلم نہیں، یہاں لوگ پرفیکٹ نہیں ہو سکتے۔
سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں اور خامیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہے۔ ضروری نہیں ترازو انصاف کی علامت ہو، ترازو کاروبار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بہت گہری بات بول دی بابا جی نے، بس حاضری لگنی رہنی چاہیے۔ محبوب کو پتہ تو چلے کہ آیا ہے، چاہے سبق یاد ہے یا نہیں، مگر کلاس میں حاضر ہے۔ اس باپ کی قدر کرو جس نے خود کو ختم کر کے تمہیں بنایا، اس باپ کی عزت کرو جس نے خود کو کمزور کر کے تمہیں مضبوط کیا۔ ناکامی کا منہ اکثر اس وقت دیکھنا پڑتا ہے جب ہم کامیابی کے حصول کے لیے اپنے اللہ کے اصول توڑ دیتے ہیں۔ جسے تقدیر پر بھروسہ ہوتا ہے وہ آنے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ اگر تم لوگوں کے دلوں کو توڑتے رہتے ہو تو کوئی بھی مذہبی فریضہ انجام دینا تمہارے لیے سود مند نہیں ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ دوسروں کی کامیابی دیکھ کر خوش ہونے والا انسان آج کے دور کا ولی ہے۔ سجدہ ٹوٹ جائے تو معافی ممکن ہے، انسانیت دم توڑ گئی تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانب مت دیکھو، ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بو دے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح دل اندھا ہو جائے تو انسان حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ اس زمین پر محبت کی ترجمانی کے لیے قدرت نے جو چیز بنائی ہے وہ صرف اور صرف ماں ہی ہے۔ خدا بھی معاف نہیں کرتا تب تک جب تک وہ معاف نہ کر دے جس کے ساتھ غلط کیا گیا ہو۔ انسان سب کچھ بھول سکتا ہے سوائے ان لمحوں کے جب اسے اپنوں کی ضرورت تھی اور وہ دستیاب نہیں تھے۔ مطلبی محبت اور جسمانی محبت کی خاص پہچان ان دو نشانیوں سے ہوتی ہے کہ آپ کے محبوب میں یہ نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی، اگر وہ صرف آپ کو ضرورت کے وقت یاد کرتا ہو۔ دوسری نشانی، اگر وہ آپ سے جسمانی تعلق قائم رکھنے کی خواہش مند ہو اور نکاح کی باتیں وہ اگنور کرتا ہو۔ دنیا تعلیم یافتہ لوگوں سے بھر گئی مگر انسانیت سے خالی ہو گئی۔ پہلے دو لوگ لڑتے تھے تو تیسرا صلح کروا دیتا تھا، لیکن اب تیسرا ویڈیو بناتا ہے۔